تھا کہ کسی بھی شخص کے لیے دروازہ نہیں کھولنا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ پھر یکدم عجیب منظر ہادیہ کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ اجنبی مرد اس کے گھر کے باہر کچھ چھوڑ کر مختلف سمت سرحد سے بھاگ گیا۔ اس کا دل خوف سے لرزنے لگا، چند گھڑیوں کی خوشی ماند پڑ گئی۔ یکدم گلا خشک ہو گیا اور سر گھومنے لگا۔ ہائے اللہ، میں کیا کروں؟ لرزتی ٹانگوں کو گھسیٹ کر کھڑکی کی طرف چلی آئی۔ آخر دیکھے تو صحیح، وہ شخص کیا چھوڑ کر گیا ہے۔ ڈاکیا ہوتا تو انتظار کرتا، پر ڈاکیا اس وقت شام کے وقت کیوں آتا؟ وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، مگر کچھ بھی واضح نظر نہ آیا۔ کہیں اس بابر مہنوز کا بھیجا گیا کارندہ تو نہیں تھا؟ یہ شیطان صرف کا کیا بھروسہ؟ یہ عورت اور مال کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ عادیہ کا دل بیٹھنے لگا، مگر ہمت برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش جاری رکھی۔ میں فارش کو پریشان نہیں کروں گی۔ میری آمد کے بعد آج ان کا پہلا دن ہے کام پہ۔ ان کے گھر لوٹنے پر میں اپنا خوف اور دکھڑے نہیں سناؤں گی، قطعاً نہیں، انشاءاللہ۔ وہ اپنی دل جوئی کرتے ہوئے باورچی خانے میں پہنچ گئی اور پانی لبوں سے لگا لیا۔ چند گھونٹ پیے ہوں گے کہ خارجی دروازہ کھٹکا۔ دل برق رفتاری سے دھڑکنے لگا، گویا پسلیاں ٹوٹ کر داغ مفارقت دے جائیں گی۔ مجھے ہمت کرنا ہوگی، آخر کو فوجی کپتان کی بیوی ہوں، کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ وہ دبے پاؤں باورچی خانے سے نکل کر زینوں کی آڑ سے گردن موڑ کر دیکھنے لگی، مگر کچھ بھی نہ دیکھ پائی۔ میرے خیال میں آگے بڑھ جاؤں، کھڑکیاں دروازے بند ہیں، کوئی توڑتا تو مجھے پتا چل جاتا۔ ویسے بھی یہ فوجی چھاونی ہے، سبزی منڈی تھوڑی۔ وہ دیدہ دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جیسے ہی خارجی دروازے کی طرف بڑھی تو سامنے فارس کو بڑا سا گلابوں کا گلدستہ تھامے پایا۔ ہائے اللہ، یہ واقعی آپ ہیں؟ وہ بھاگ کر اسے لپٹ کر رونے لگی۔ ہائے عادیہ، روتی کیوں ہو؟ دیکھو تمہارے لیے کیا لے کر آیا ہوں۔ آج میں اپنی پھول جیسی شہزادی کے لیے پھول لایا ہوں۔ دیکھو انہوں نے ہمارے گھر کو کس قدر معطر کر دیا ہے۔ وہ اپنی عادت کے مطابق اسے سہلانے لگا۔ اچھا، اب رونا دھونا نہیں چلے گا، آج بتاؤ دن کیسا گزرا؟ آپ کے بغیر بہت اداس، وہ روندھی آواز میں بولی۔ اب اداس نہیں رہو گی، کیونکہ میں تمہارے لیے ایک اور خوشی خبری بھی لایا ہوں۔ وہ کیا؟ تو فوراً اسے الگ ہوئے بے چینی سے پوچھنے لگی۔ کل کی بات ہے، غالباً ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے۔ جی، پھر؟ اور ادھر بیٹھ کر خود ہی اپنے نتائج پڑھ لو۔ یہ رہا تمہارا فارس اور اس کے ہاتھ میں موجود کاغذ کا نہایت ہی قیمتی ٹکڑا۔ آپ خود ہی بتا دینا، میں نے نہیں پڑھنا۔ میٹرک پاس کو اتنی اچھی انگریزی نہیں آتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے میٹرک پاس صاحبہ، پہلے پھولوں کا شکریہ ادا کرو۔ فارس صاحب کا بہت شکریہ۔ وہ نم آلود محبت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ارے اتنا سا شکریہ کون ادا کرتا ہے بھلا؟ اس نے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے فرش پر اکڑوں بیٹھ کر فارس کے مضبوط ہاتھ تھام کر فوراً اپنی آنکھوں سے لگا لیے۔ مجھے ان سختی والے ہاتھوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا ہے، جس کے یہ اتنے سخت ہاتھ ہیں، کیونکہ انہی ہاتھوں نے مجھے عزت کی چادر پہنا کر گھر کی پرسکون چھت فراہم کی ہے، اور یہی سختی میری ضروریات زندگی پوری کرنے کے ساتھ ساتھ میرے دکھوں کا مداوع کرنے میں بھی نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ وہ عقیدت سے دل کھول کر اس کے مضبوط ہاتھوں کو چومنے لگی۔ فارس اس کے دبن اظہار محبت پر حیران رہ گیا۔ ارے ارے بس یار، اتنا کافی ہے، اتنا بھی اچھا نہیں ہو جتنا تم نے بیان کر دیا ہے۔ خیر میرے دل کے قریب آ کر بیٹھو، تمہیں سرگوشی میں کچھ بتانا ہے۔ سرگوشی میں کیوں؟ کیونکہ تم شرم سے لال ہو جاؤ گی۔ نہیں ہوں گی، آپ بس جلدی سے بتا دیں۔ وہ اس کے قریب صوفے پر ٹک گئی اور سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، پھر کچھ ثانیوں بعد بولی، فارس پتہ ہے آپ کو، یہ فوجی لباس بہت جچتا ہے۔ اچھا؟ تبھی میں بھی سوچوں میری شہزادی بستر میں دبکی صبح صبح مجھے ٹکٹکی باندھ کر کیوں دیکھ رہی تھی؟ پیسے دلیر ہوتی جا رہی ہو، فوجی کی بیوی ہوں اور بزدل، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب۔ اچھا، تو پھر میری گھر آمد پر روئی کیوں تھی؟ وہ پتہ ہے، آپ سے قبل کوئی بندہ گھنٹی بجا کر بھاگ گیا تو میں سمجھی پاور کا بھیجا گنڈا ہے، بس اسی لیے گھبرا گئی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ وہ بندہ میرا بھیجا گیا تھا جو ہمارے گھر کے باہر پھول چھوڑنے آیا تھا۔ تو پھر وہ چوروں کی طرح بھاگ کیوں رہا تھا؟ ویسے میں نے اسے بھاگ جانے کو تو نہیں بولا تھا، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور حاجت پیش ہو گئی ہو۔ چلے کوئی بات نہیں، اسی بہانے میں نے بھی بہادر بننے کی بھرپور کوشش کر ڈالی۔ وہ کیسے؟ خارجی دروازے کے اندر سے دیکھنے کی جرت پیدا کر لی۔ ہاں ہاں ہاں، دھیرے دھیرے میری بزدل شہزادی بہادر ہوتی جا رہی ہے۔ جی، روزانہ کوشش تو کرتی ہوں، اب کچھ وقت درکار ہے کپتان جی۔ اچھا پریشان مت ہو، اس کی غزالی سوگوار آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بویا۔ پتہ ہے تمہاری آج تک پہنچ چکی ہے، بابر رنگے ہاتھوں پکڑا جا چکا ہے اور اب انس کے قریبی دوست کے ساتھ حوالات میں بند صبح شام ٹکوٹ کروا رہا ہے۔ مطلب؟ تو پھٹی آنکھوں سے پوچھنے لگی۔ فارس، کیا واقعی یہ سب حقیقت ہے؟ ہاں، حرف با حرف سچ ہے۔ انسو صوبی نے مجھے پیغامات کے ذریعے مبارکباد بھی دی ہے، بس اب دعا کرو کہ وہ بہت جلد زبان کھول دے، انشاءاللہ۔ ہادیہ کی آنکھیں می برسانے لگی۔
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عالم بنا کر یمن بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 2448۔ کتاب مظلوم الغضب، صحیح بخاری۔ ہادیہ پھر رونا کیوں شروع کر دیا ہے؟ فارس، یہ خوشی کے آنسو ہیں، میں بیوقوف باتوں باتوں میں بھول گئی، آپ کو چائے پانی کا بھی نہیں پوچھا۔ وہ پیشانی پر ہاتھ مارتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، مجھے ابھی کسی کی ضرورت نہیں اور کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، بس میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ اس نے ہادیہ کی کلائی کو تھام کر پاس بٹھا لیا اور جیب سے فون نکال کر ہادیہ سے تھوڑا سا رخ موڑ کر اسے پیغام بھیجا۔ تمہارا فون کدھر ہے؟ بیڈ روم میں ہے شاید۔ اچھا جاؤ اپنا فون جا کر دیکھو، میں نے ایک خاص پیغام بھیجا ہے، مجھے اپنے فون سے ہی دکھا دے۔ نہیں، اب اپنے فون سے جا کر دیکھو۔ جی بہتر۔ اوپر برداری سے چلی آئی اور بستر پر پڑا فون اٹھا کر پیغام کھولا تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ہادیہ، تمہیں بہت مبارک ہو میری شہزادی، تمہارے مذکورہ نتائج مثبت آیا ہے، ہم دونوں والدین کے درجے پر فائز ہونے والے ہیں انشاءاللہ۔ ہائے اللہ، اس کا چہرہ یکدم لال ہو کر انگارے کی طرح دبکنے لگا، اکیلی کمرے میں کھڑی شرم سے لال ہونے لگی۔ ہائے، میں نے کیا جواب دوں؟ جواب کے بجائے ہادیہ نے دروازے کی کنڈی چڑھا لی۔ فرض، مجھے آپ سے شرم آ رہی ہے، آپ کمرے میں نہیں آ سکتے ہیں، باورچی خانے میں تمام کھانا پڑا ہے، کھا لیجئے گا۔ اس نے سرد سے جوابی پیغام بھیج کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونا شروع کر دیا۔ ہادیہ، یہ کیا پاگل پن ہے؟ اتنی اچھی خبر پر میرے ساتھ مل کر لطف اندوز ہو۔ وہ دروازے پر کھڑا التجا کرنے لگا۔ فارش، نہیں، ابھی نہیں۔ نہیں ہادیہ، تم ابھی دروازہ کھول رہی ہو، ہم دونوں امی ابا کو مل کر بتائیں گے۔ نہیں، میں تو نہیں بتاؤں گی، آپ خود سے ہی بات کر لیجئے۔ اچھا چلو، میں ہی اکیلا بات کر لوں گا، دروازہ تو کھولو یار، کپڑے تبدیل کرنے ہیں۔ دروازہ کھول رہی ہوں، مگر آپ کو میری طرف دیکھنے کی اجازت نہیں۔ وہ خود میں سمٹنے لگی۔ وہ دروازہ کھول کر دروازے کی اوٹ میں کندھوں پر جھولتی شال میں چہرہ چھپانے لگی۔ ہادیہ، اتنی عظیم خوشی کو یادگار بناتے ہیں اور تم چپتی پھر رہی ہو۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے کمرے میں پڑے صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ گزارو قطار رو رہی تھی۔ ارے پگلی، روتی کیوں ہو؟ پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے رونا کیوں آ رہا ہے۔ تمہیں شاید اپنی امی یاد آ رہی ہوں گی۔ فارس نے اس کے ایک سوگوار نینوں میں جھانکا۔ وہ اس بات میں گردن چھٹکنے لگی۔ فارس نے اپنی شفیق طبیعت کے باعث اسے دوبارہ اپنے ہثار میں لے کر پریشانی پر مہر مثبت محبت ثابت کر دی۔ اور جیب میں پڑی چھوٹی سی ڈبیا میں سے خالی سونے کی نازک سی زنجیر نکال کر اس کی دودھیا گردن میں پہنا دی۔ زنجیر اس حسینہ کی گردن میں لٹکتے ہی لشکاریں مارنے لگی۔ فارس، یہ کب خریدی ہے؟ وہ غم و خوشی کی کیفیت سے دوچار تھی۔ کل جب تمہیں گھر چھوڑ کر دوبارہ گھر سے نکلا تھا۔ کس قدر خوبصورت لگ رہی ہو ماشاءاللہ، تمہاری صحرائی گردن میں پہنچ کر اس زنجیر کی قیمت 4 گنا زیادہ بڑھ گئی ہے۔ جو خود کو آئینے میں دیکھو۔ نہیں، مجھے آئینے سے زیادہ آپ کی نظروں پر اعتبار ہے فارس۔ وہ سوگوار سی اس کے چوڑے سینے میں چھپنے لگی۔ بابا، امی، چچا اور چچی، جیسے آپ سب کو علم ہے کہ بابر اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکا ہے۔ صبح شام کی شدید مار نے اسے زبان کھولنے پر مجبور کر دیا ہے۔ میں نے آج سب بزرگوں کو ایک خاص مقصد کے تحت جمع کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ گھر کے بزرگوں تک تمام حقائق منو ان پہنچا دوں تاکہ میرا بے قصور بڑا بھائی اور مظلوم کی ستائی بھابھی کی اصلیت واضح ہو جائے اور وہ دونوں سر اٹھا کر اطمینان کی زندگی بسر کریں۔ انش بیٹا بولو، تمہیں پتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جی امی، مجھے معلوم ہے کہ ہم کیا سننے جا رہے ہیں اور میں کیا بولنے والا ہوں۔ تو انس بیٹا بولو، ہمیں پتا ہے تم ہمیں مایوس نہیں کرو گے، چچا نے محبت سے بولا، جبکہ اشتیاق صاحب انس کے بابا خاموش بیٹھے تھے۔ بابا اجازت ہو تو شروع کروں؟ ہاں، مگر رانی کہاں ہے؟ اسے بھی یہاں پر موجود ہونا چاہیے، وہ بھی اس گھر کی بہو ہے۔ بابا، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہ بس کمرے میں آرام کر رہی ہے، میں یہ سب باتیں اسے بعد میں بتا دوں گا انشاءاللہ۔ بہتر ہوتا وہ یہاں پر موجود ہوتی، پر چلو خیر، تم بات کا آغاز کرو۔ بابا، ہماری بھابھی ہادیہ بابر کی بیوی نہیں تھی اور نہ پہلے کبھی ان کی شادی ہوئی تھی۔ کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کمرے میں موجود نفوس حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بابا، ایسے ہی ہوا ہے، تو ہادیہ نے ہمیں پہلے یہ سب کیوں نہیں بتایا؟ اشتیاق صاحب کو غصہ آنے لگا۔ بابا، جو کہ بابر کالے دھندے میں ملوث تھا اور وہ فارس بھیا کا قریبی اعتباری دوست تھا، اس لیے بھابھی نے بھیا پر شروع دنوں میں اعتبار نہیں کیا کہ یہ نہ ہو بھیا ان کی بات پر اعتبار نہ کریں اور انہیں بابر کے حوالے کر دیں یا پھر انہیں کہیں اور بیچ دیں۔ کس قدر بے وقوف لڑکی ہے یہ ہادیہ، پورا مہینہ ہمارے ساتھ رہتی رہی ہے مگر اس نے ہم پر بھی اعتبار نہیں کیا۔ ہم نے تو اسے ہر لحاظ سے قبول کر لیا تھا، ہم پر ہی اعتبار کر لیتی، ہم اسے اپنی بیٹی رانی والا درجہ دے چکے تھے۔ بھائی جان، آپ کی بات بالکل درست ہے، مگر دودھ کا جلا چھاگ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے اور ویسے بھی کم عمر لڑکی ہے۔
ڈر گئی ہوگی کہ اگر زبان کھولی تو کس نے میری بات پر اعتبار نہیں کرنا یا پھر میری بات میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ مجھے لگتا ہے وہ بچی یہی سوچ کر خاموش بیٹھی رہی تھی۔ جی چچی جان، آپ نے بجا فرمایا ہے۔ بھابھی اس لیے بھیا کے ساتھ کوئٹہ نہیں جانا چاہتی تھی کہ کہیں بھیا نے دوبارہ کسی کے ہاتھ بیچ نہ دے یا پھر کوئی اور غلط کام کروائے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے تمام تفصیلات سب کی گوش گزار کرنا شروع کر دی۔ یہ سب اس فارغ گدھے کا قصور ہے جس نے وہ بابر آوارہ گر دوست بنا رکھا تھا۔ ظاہر ہے بچی نے بھی اسے بابر کی مزاج کا ہی سمجھنا تھا۔ اللہ جانے کتنی جلی کڑی ہوگی بیچاری۔ خیر، تمہیں یہ سب کیسے پتا چلا؟ وہ بابا بھابھی نے فارس بھیا کو یہ تمام حقائق خود بتائے ہیں اور پھر ہمیں ساتھ ساتھ آگاہ کرتے رہے ہیں تاکہ ہم بابر کے خلاف مزید ثبوت اکٹھا کر سکیں۔ تو یہ ہادیہ بابر تک پہنچی کیسے؟ اشتیاق صاحب کا چہرہ اور کان غصے سے لال ہونے لگے۔ بابر لڑکیوں کی ترسیل کا کام کرتا تھا، دارالعلومان سے لے کر درگاہوں آستانوں سے لڑکیاں اغوا کرواتا اور پھر کام پر اور نکاح کا جھانسا دیکھ کر اپنے اڈے پر لے آتا اور بڑے بڑے مالدار وزیروں مشیروں کو کم عمر لڑکیاں پہنچانے کا کام کرتا تھا۔ تاہم بھابھی کو بھی وہ دارالامان سے کام دلوانے کے سلسلے میں لایا تو اس کے کسی خاص کاروباری شخص نے انہیں بابر کے ٹھکانے پر پہنچتے ہی دیکھا تو فوراً اپنے ساتھ بیرون ملک لے جانے کی خواہش ظاہر کی، جبکہ بابر بھائی کی خوبصورتی سے روزانہ باقاعدگی سے مال بنانا چاہتا تھا جو کہ وہ ایک خاص شخص کے ساتھ بھیج کر نقصان میں رہتا۔ ہو سکتا ہے وہ شخص خادیہ بھابھی کو بابر کے پاس واپس نہ چھوڑتا یا پھر اپنے دوست احباب کو بھی خوش کرتا جاتا۔ کمرے میں مکمل سکوت طاری تھا سوائے انس کے پنے تلے الفاظ کی گونج اور بزرگ ہستیوں کے چہرے پہ چھائے غم کے اثرات اور بادل۔ اس کاروباری شخص کے پولیس میں موجود کالی بھیڑوں کے ساتھ اچھے مراسم بھی تھے۔ اگر بابا اسے ایک دم انکار کرتا یا کوئی بہانہ گھڑتا تو وہ کاروباری شخص اسے حوالات میں بند کروانے کی ٹھیک ٹھاک صلاحیت رکھتا تھا۔ لہٰذا بابر کے شاطر دماغ نے یکایک منصوبہ بندی کی کہ لڑکی کو آپ عظیم ہستی کے سپرد کرنے کے لیے صرف ایک دن درکار ہے تاکہ پارلر لے جا کر کانٹ چھانٹ کی جائے، ثقافتی روایتی حلیے کے بجائے جدید طرز کا لباس اور حلیہ بنایا جائے تاکہ یہ لڑکی بیرون ملک جاتے ہوئے آپ کے معیار کی نظر آئے۔ وہ آپ کے ساتھ چلتی ہوئی آپ کے کاروبار کو مزید فروغ دلائے گی۔ ایسے چادر قمیض شلوار میں لپٹی لڑکی آپ کے ساتھ بالکل بھی نہیں جچے گی۔ کاروباری شخص اس کی لچھے دار باتوں میں آ گیا اور دوبارہ لوٹنے کا وقت بابر کے گوش گزار کر گیا۔ بابا نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ لڑکی کو منظر عام سے وقتی طور پر ہٹا دیا جائے۔ فارس شریف بندہ ہے، ایک ہفتے بعد لڑکی واپس چھوڑ جائے گا اور اس کا دھندا بھی چلتا رہے گا، اور بالفرض اس کاروباری شخص نے چھاپا بھی مروا دیا تو لڑکی موجود نہیں ہوگی تو جائز طریقے سے رسم نکاح پر بچت ہو جائے گی اور کالے کرتوتوں پر پردہ بھی پڑا رہے گا۔ یا پھر اس کاروباری شخص کو بولوں گا کہ لڑکی بھاگ گئی ہے۔ بھابھی کو اس نے اپنے گھر کے تہہ خانے میں نشہ آور دوائیاں دے کر ڈلوا دیا جہاں پر پہلے سے 8-10 لڑکیاں موجود تھیں جو کہ غالباً بھابھی کے ہم پلہ نہ ہوں گی، جبھی بابر بھابھی کو اپنی ملکیت میں رکھنا چاہتا تھا اور اس نے رو دھو کر ہلا لے کر ڈھونگ رچا کر فارس بھائی کی ہمدردیاں سمیٹی اور انہیں ایک دن میں پہنچنے کے لیے جہاز کا فضائی ٹکٹ بھی مہیا کیا تاکہ کسی قسم کی تاخیر نہ ہو۔ وہ کسی صورت بھی ہادیہ بھابھی کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ مزید تفصیلات جب بھابھی کے حواس بحال ہوئے تو انہوں نے باقی 9 عمر روتی بلکتی لڑکیوں سے پوچھی جو نوکری اور نکاح کے جھانسے دلا کر دارالعلومان سے لائی گئی تھیں۔ وہ تمام حقائق ہادیہ بھابھی کو بتانے لگی۔ بس بھابھی پر قدرت مہربان تھی کہ وہ اس زناکاری اور بد کرداری کے اڈے سے مکھن میں موجود بال کی طرح نکال لی گئی اور ایک معاہدے کے تحت فارس بھائی کے نکاح میں آ گئی۔ اشتیاق صاحب کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری تھے جبکہ کمرے میں موجود 2 عورتیں بھی اشکبار تھیں۔ بابا، یہ بابر اس قدر خبیث شخص ہے کہ دارالعلومان سے لڑکیاں لانے سے قبل نادرہ میں موجود کالی بھیڑوں کو پیسے دلا کر لڑکیوں کی عمروں میں رد و بدل کرواتا رہا ہے۔ اس شیطان صفت انسان نے بھابھی کی عمر 18 برس لکھوائی ہے جبکہ وہ 17 کی تھی۔ یہ سب باتیں اس بابر نے تسلیم کی ہیں۔ جی بابا، سب باتیں تحریری، تصویری اور ویڈیوز کی شکل میں امان کے پاس محفوظ ہیں۔ ہم نے تمام حقائق فارس بھائی کو بتانے ہیں۔ جی بابا، ان تمام باتوں کا بھابھی اور بھیا دونوں کو پتہ چل گیا ہے کیونکہ بابر قابل بھروسہ شخص نہیں ہے۔ یہ نہ ہو وہ اپنے پاس سے کہانیاں گھڑ رہا ہو۔ امان نے بابر کی اس قدر درخت بنائی ہے کہ مجھے اور سوبی کو تھانے بلوار کا تسلی کروائی ہے۔ بابر لانتی شخص کی شکل شدید مارنے سے بگڑ چکی ہے۔ اس کے جسم کا کوئی حصہ خالی نہیں ہے جو نیل سے ممبرا ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ فارس نے میرے ساتھ خود بات کیوں نہیں کی۔ بابا، ایک تو وہ آپ سے خوف زدہ ہے کہ آپ ان پر غصہ ہوں گے اور دوسرا میں خود اس تفتیش کا حصہ رہا ہوں تو میں بہتر طریقے سے آپ سب کو بتا سکتا ہوں۔ نالائق نہ ہو تو جب اکیلے نکاح رچانے گیا تھا اس وقت خوف نہیں آیا اور جب چھپتا پھر رہا ہے؟ محفل میں موجود لوگ مسکرانے پر مجبور ہو گئے۔ بھائی جان، اب ہم سب کو اچھی نیت کا بہترین انعام ملا۔ میں تو شروع سے ہی کہتی تھی کہ بچی کسی اچھے شریف خاندان کی لگتی ہے، پر چلو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ غیر شادی شدہ تھی اور ظالموں کے شکنجے سے پھنس گئی۔
پھنسنے سے بچ گئی۔ انس، ذرا اس فارس کو فون ملا۔ جی بابا، وہ حکم کی تکمیل کرتے ہوئے جیب سے فون نکال کر ملانے لگا۔ سلام دعا کے بعد فارس کرم جوجی سے بولا، بابا میں آپ کو فون کرنے ہی والا تھا۔ کیوں؟ کس سلسلے میں؟ بابا، آپ اور امی دادا دادی بننے والے ہیں۔ ماشاء اللہ، تم نے تو میرے کلیجے میں ٹھنڈ ڈال دی ہے۔ میں اور تمہاری ماں بہت جلد تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ جی بابا ضرور آئیں، ہادیہ تو ویسے بھی آپ کی موجودگی کو باعث سعادت محسوس کرتی ہے۔ میلا پالا سا خوبصورت سا شہزادہ چھوٹی خالہ کی جان عبدالنافع۔ آج عبدالنافع کی ناک میں بلیاں چوہے سیر کرنے آئی ہیں۔ بلیاں چوہے کو عبدالنافع کی ناک میں گھستے ہوئے رتی برابر شیم شیم نہیں آئی۔ وہ سب آوارہ میرے شہزادے کی ناک بند کرنے چلے ہیں۔ الینا اپنی بلند آواز میں عبدالنافع کی ناک صاف کرتے ہوئے جہاں لیواں لاڑیوں میں غلطاں تھی کہ پاس بستر پر سوئے سبان کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھوں کو مسر کر الینا ہوا، الینا رات کے 2 بج رہے ہیں، اس وقت اس طرح کی لاڑیاں بیٹھ کر کون کرتا ہے؟ وہ انگڑائی لے کر کروٹ بدل کیا۔ کیوں آپ نے گہری نیند میں لاڑیاں کیسے سن لی؟ میرا بھانجا میری لاڑیاں، میرا جب جی چاہے گا لاڑیاں کروں گی۔ وہ سرے سے جوابی وار کرنے لگی۔ لاڑیاں جب اعلان عام جیسی ہوں تو 1 فٹ کی دوری پر سویا انسان بآسانی نیند سے بیدار ہو سکتا ہے۔ 1 فٹ کی دوری پر سوئے انسان سے گزارش ہے کہ 5 فٹ کی دوری پر چلے جائیں تاکہ میلا عبدالنافع پرسکون نیند لے سکے۔ مطلب کہ میں بستر سے نیچے اتر جاؤں؟ آپ کی مرضی، چاہے تو برآمدے میں پڑی چرپائی پر سو جائیں۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکانے لگی۔ عبدالنافع کو امی نے اپنے پاس سلانا تھا تو یہاں کیوں لائی ہو؟ توبہ توبہ استغفراللہ، اپنی صغیر اکلوتی پہلی اولاد نرینا کے بارے میں ایسے بول رہے ہیں؟ الینا، وہ بھی تو عبدالنافع کی سگی دادی ہیں، جیسے کہ میں آپ کا سگا شوہر ہوں۔ ہائے اللہ، میں بھی پاگل ہوں، کبھی سگے شوہر کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں۔ دل جلے زبان سے بھی رہا نہ گیا اور اس کے پاگل پن کی تائید کر گیا۔ ہیں، آپ مجھے پاگل سمجھتے ہیں؟ نہیں، صرف سمجھتا نہیں بلکہ یقین بھی رکھتا ہوں۔ وہ الینا کی طرف پیٹ موڑے ہونس جوابی کاروائی کر رہا تھا، جبکہ الینا نے سنتے ساتھ بھاں بھاں رونا شروع کر دیا۔ الینا، میں تو محبت سے بول رہا ہوں یار، محبت میں کون کسی کو پاگل بولتا ہے بھلا؟ پروتے ہوئے شکووں پر اتر آئی۔ اچھا اللہ کا واسطہ ہے اب چپ ہو جاؤ، امی ابو کو آواز چلی جائے گی، وہ کیا سوچیں گے کہ عبدالنافع کے بجائے الینا کیوں رو رہی ہے؟ زبان منتوں پر اتر آیا۔ انہیں پتہ چلنے دیں تاکہ وہ آپ کے کان کھینچیں جو اپنی بیوی کو پاگل بولتے ہیں۔ محبت بری گفتگو تو کبھی زبان سے نہیں نکلتی ہے، ہمیشہ ہی میری باتوں پر ہنستے یا مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ وہ روندے لہجے میں بولتے ہیں عبدالنافع کو تھپ تھپانے لگی، جبکہ زبان حقابہ کا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ الینا، خدا را میرے حال پر رحم کرو، محبت کی باتیں کرنے پر پابندیاں خود لگا رکھی ہیں اور الزام مجھے دے رہی ہو، اور کب میں نے آپ کی باتوں کا مذاق اڑایا ہے؟ جاؤ لگاؤ شکایت امی ابو کا، میں بھی سب کچھ بتا دوں گا حقیقت۔ کیا بتائیں گے؟ یہی کہ کلائی تک تھامنے نہیں دیتی، کہتی ہے فاصلے پہ رہا کرو، وغیرہ وغیرہ۔ ارے آپ تو روٹ گئے ہیں۔ وہ فوراً پینترا بدل گئی اور شکایت سے خوفزدہ ہو کر فوراً اپنے آنسو صاف کر لیے۔ آپ تو مجھے کالج داخلہ کروا رہے ہیں تو بس آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اسے بچوں کی طرح بہلانے لگی۔ وہ بھی میں دیکھ لوں گا۔ زبان روٹ کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹ گیا، جبکہ الینا ششو پن میں مبتلا فرشتوں کی طرف سے بھیجی گئی لعنت کا سوچ کر کڑنے لگی۔ وہ تھانے سے تھکا آ لوٹا تو سیدھا والدین کے پاس آ بیٹھا۔ سبحان پتر، جی ابو جی، پتر میں اور تیری ماں سوچ رہے ہیں کہ دھی رانی 2 ہفتوں بعد کالج شروع کر لے گی تو اس سے قبل رسم ولیمہ اور عبدالنافع کا عقیقہ بھی کر لیا جائے۔ تمہاری ماں اور میں یہ چاہتے ہیں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرے ہونے میں خیر و برکت ہے۔ لفظ ولیمہ سن کر الینا کے کان کھڑے ہو گئے، جو کہ چائے کی ٹرے تھامے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ صبح نے اسے آنکھ کے اشارے سے چپ رہنے کا اشارہ کیا، مگر وہ عادتاً مجبور زبان پر قابو نہ رکھ سکی۔ باقی اب کل نیکسٹ ایپیسوڈ میں سنیں گے۔